لوگوں کو یہاں لے کے آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ابھی قانون اور آئین کی بدترین خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور طریقہ کیا کر رہے ہیں کہ جو ہمارے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کو مزید 20 سیٹیں دینی ہیں، اور اس کے لیے تاکہ ابھی تو ویسے بھی انہوں نے اتنی سیٹیں بنائی ہیں، ہماری سیٹیں بھی اپنے کھاتے میں لے لی ہیں. کوئی اس کو مانے گا پارلیمنٹ؟ کون اس کو مانے گا؟ کون اس کو رسپیکٹ دے گا؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے انلیگل ہو رہا ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہو رہا ہے. تو یہ جو ہماری باقی ایک تو انہوں نے کل ڈیسائیڈ کر لیا ہے 19 اور ہے پنجاب سے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طرح جو ہے نا مسلم لیگ نون کے حوالے کرے. تو اس سے تو بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ کا جو آپ نے اتنا خرچہ کیا بس نوٹیفیکیشن کروا لیتے، جس طرح مجلس شورا کے ضیاء الحق نے کی ہیں. تو ابھی جو ہے نا نوٹیفیکیشن کروا لے، عوام کا پیسہ بھی نہیں لگے گا. اتنی لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ نعرے مارتے، منشور دیتے، کوئی کہتے میں 300 یونٹ پمپ دوں گا، کوئی کہتا میں یوں دوں گا. تمہارے پاس اختیار کیا ہے؟ وہ پارلیمنٹ کی تو خود کوئی شے نہیں ہے، تم کس قسم کی بات کر رہے ہو؟ لیکن میں ایک بات بالکل واضح کروں، بالکل کیٹیگریکلی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ مزاحمت کریں گے. میں اپنی ورکر کو بھی یہ تسلی دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ ایک لمبی جنگ ہے، یہ مختصر نہیں ہے. دیر از اے لانگ وے ٹو گو. ہمیں جو ہے نا لمبا سفر جو ہے نا کرنا ہے. امید ہماری انشاءاللہ، امید ہماری شکل میں امید ہوگی، اور ہم اس ملک کو وہ ملک بنائیں گے، وہ پاکستان بنائیں گے جو قائد اعظم کا پاکستان، جس میں آئین اور قانون کی حکمرانی، جس میں ہر شہری کی حقوق برابر ہوں گے. اور یہ جو کر رہے ہیں، جو کھلواڑ کر رہے ہیں اور پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جو یہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، انشاءاللہ ختم ہوگا. وہ دن قریب ہے جب خلق خدا جو ہے نا طاقت میں ہوگی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا ویٹ کریں، جس طرح یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی ایوان میں بھی مقابلہ کریں گے اور روڈ پہ بھی ان کا مقابلہ کریں گے. ہم مزاحمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ کیا ہے جب ہم کوئی قانون لے کے آتے تھے، ہم اپوزیشن کو اعتماد میں لیتے تھے. اور یہ پارلیمنٹ کا پروگیٹو ہے کہ وہ اس کو دیکھے، وہ اس کو سمجھے، اس کے اوپر بات کرے، باس ہو جائے. اس طرح کبھی نہیں ہوا. ہم اس دن بھی بھرپور احتجاج کریں گے. ہم بالکل مانتے ہیں یہاں جو ہے نا مینڈیٹ چور بیٹھے ہیں، یہاں جو ہے نا فارم 47 والے بیٹھے ہیں. ہم ان کو نہیں مانتے اور آپ کو یہ یقین دہانی نہیں کرتے اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم پیچھے ہٹیں گے یا ہماری کوئی پریشر آئے گا، دباؤ ہوگا، نہ ڈریں گے نہ پیچھے ہٹیں گے، انشاءاللہ مزاحمت کریں گے. آئینی طور پہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. خان صاحب سے یہ کوشچن کیا گیا، خان صاحب نے جیل میں بھی سارے میڈیا کے سامنے کہا کہ ہمارے لیے رسپانسبلٹی الیکشن کمیشن کی ہے، چارج ود ڈیوٹی کنسٹیٹیوشن نے کیا ہے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. یہ سپریم کورٹ کے نوٹس میں بھی ہم لے کے آ چکے تھے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو آپ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ریٹرننگ افسر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہے، کائنڈلی ان کو عدلیہ سے لے لے تاکہ یہ ڈائیورٹ ہو جائے اور ہمیں یہ اندیشہ تھا. اس لیے یہ ذمہ داری میں اگر کوئی فیل ہوا ہے تو وہ الیکشن کمیشن. میں جو اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو جس طریقے سے سب کچھ چل رہا ہے، یہ مجلس شورا سے کوئی آگے بڑی بات نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت نامناسب ہے. اپوزیشن لیڈر بیسیکلی جب الیکشن ہوتا ہے پرائم منسٹر کا، تو جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے وہ پرائم منسٹر، جو اس کے مقابلے میں ووٹ لے لیتا ہے تو پبلک میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب جو ہے نا اس میں اگر ڈیلینگ ٹیکٹس کر رہے ہیں تو وہ نامناسب ہے. ان کو امیڈیٹلی جو ہے نا اپوزیشن لیڈر کا جو ہے نوٹیفیکیشن نکالنا چاہیے. وہ اسکروٹنی پروسیس ایز سچ بہانا ہے، ان کو امیڈیٹلی آئین اور قانون کے مطابق امیڈیٹلی ان کو نوٹیفائی کرنا چاہیے. آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا. آج میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، یہ 7 آرڈیننسز یہاں پہ لے کیے گئے، جس میں فوجداری قانون کا بھی آرڈیننس انہوں نے اس پہ ترمیم کا کیا. ہمارا یہ سوال ہے، یہ فوجداری قانون میں جو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم لائی جا رہی ہے، یہ کیوں لائی جا رہی ہے؟ یہ میلیفائڈ انٹینٹ ہے، اور یہ باقی بھی چیزیں جو ہیں یہاں سے ان آرڈیننسز میں ہمیں کرپشن اور پیسے کی بو آ رہی ہے بہت شدید، اور ہم نے اس کو اپوز کیا. یہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اس کے خلاف ریزولوشن، یہی چیز ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بتائی ہے، اور باقی ہاؤس کو بھی ہم نے چیلنج کیا، اور پیپلز پارٹی کے اراکین نے بھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علی امین خان صاحب چیف منسٹر کے پی کے گئے تھے یہاں پہ نام نہاد وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، صرف اس لیے کہ ہمارے صوبے کا حق ہے، آئینی حق ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا، کیونکہ آگے بجٹ آ رہا ہے اور صوبے کو چلانا ہے، اور وہ واجبات
مرکز نے ادا کیے ہوتے ہیں, کیونکہ میں خود پاور منسٹر رہ چکا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ وہ کتنے واجبات ہیں اور اس کے بغیر صوبے کا چلنا مشکل ہوتا ہے اپنے صوبائی حق کے لیے. دوسری آپ نے بہت اہم بات پوچھی کہ اس کے لیے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہم لوگ کیا کریں, اس کے خلاف اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سب چیز جو ہے وہ سامنے آئے گی, اور آئین اور قانون کے مطابق ہم لوگ چلیں گے اور اس کو بھی ہم لوگ ٹف ٹائم دیں گے. اور آخری چیز جو میرے بھائی نے اسپیکر اسد قیصر صاحب نے بات کی ہے, چیف الیکشن کمشنر کو اس موجودہ کرپٹ نام نہاد حکومت نے ایک لالی پاپ دی ہے کہ اسے وہ کینیڈا بحیثیت سفیر بھیجنا چاہتے ہیں, اور اس کی قیمت جو اس سے ادا کرائی جا رہی ہے, اس نے جھکانی ہے, وہ ہے کہ کم از کم 20 سیٹیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس نے جیتی ہیں, وہاں پہ وہ ری کاؤنٹنگ کر کے غلط چیز طرح سے کر سکتے ہیں. اور خود آپ اندازہ لگا لیں, آپ سب میڈیا کے ساتھی ہیں, جس وقت آپ کا پریزائڈنگ افسر وہاں پہ ہوتا ہے تو آپ کے ووٹ جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ووٹ وہ سیپریٹ تھیلے میں سیپریٹ بیگ میں ڈالے جاتے ہیں کاغذ میں, اور وہ آپ کا ریٹرننگ افسر کے پاس جاتے ہیں, اس کی ٹیلی ہوتی ہے, اس کے اوپر فارم 47 بنتا ہے, اس کے اوپر کنسولیڈیشن ہوتی ہے, اور پھر اچانک ابھی آ کے وہ ریجیکٹڈ ووٹ کی تعداد زیادہ ہو جائے. یہ فراڈ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. لیجسلیشن کے اوپر ہے, جس طرح کے رات کی تاریکی میں آپ ذرا ریکارڈ میرا دیکھ لیجیے گا, یہاں پہ میں ان دی انٹرسٹ آف ٹائم آپ کو پڑھ کے نہیں سناتا. بنیادی طور پہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے وہ ترمیم کرنے جا رہی ہے کہ اس ادارے کا بورڈ یا وہ لوگ ان کی مرضی ہوگی کہ کیا وہ کچھ کریں, جو آپ کا ایونٹ ہے جو چیزیں ہوں گی وہ خود اس کا تعین کریں گے. حکومت کا اور اس چیز کا کوئی وہ تعین نہیں ہوگا. ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. یہ اس چیز پہ ہمارا اعتراض ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے آئی تھی چیز, اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی, پرائیویٹائزیشن ضرور کریں پر اس کا طریقہ کار ٹرانسپیرنٹلی جو ہے وہ ہونا چاہیے. پبلک انٹرسٹ